السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے دوستو، ایک بار میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ نے اس سے پہلے جو ویڈیو میں دیکھا اور سنا اور یاد کیا ہوگا، انشاءاللہ مجھے امید ہے، وہ شرائط نماز بیان کیے گئے تھے۔ اب اس میں انشاءاللہ العزیز فرائض نماز بیان کیے جائیں گے کہ فرائض نماز کتنے ہیں، اور فرائض نماز وہ ہے کہ جن کو چھوڑنے پر نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ تو جن بھائیوں کو نماز درست کرنا ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو بھائی کر چکے ہیں وہ یاد کریں، اور جو ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کو یاد کروانا چاہتے ہیں، ہمدردی چاہتے ہیں، تو ان سے یہ چینل سبسکرائب کروائیں اور ان تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ نماز درست ہو سکے۔ نماز جس کی درست ہو گئی انشاءاللہ العزیز اسے کامیابی ہے۔ تو آئیے وہ چیزیں، وہ باتیں ہم بیان کرتے ہیں کہ جو نماز کے اندر فرض ہیں۔ کتنی ہیں؟ یہ 7 باتیں ہیں جو نماز کے اندر ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں جو بیان ہوا تھا وہ نماز سے پہلے حاضر ہونا ضروری ہے، تو وہ کیا تھیں؟ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ، یہ بیان کیے گئے ہیں۔ اب تکبیر تحریمہ جب تک ہم نے تکبیر نہیں کہی، یعنی پہلی تکبیر جو اللہ اکبر کانوں کی لو تک اپنے انگوٹھے چھو کر جو لے کر جاتے ہیں کانوں تک، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے ہم ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیتے ہیں، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ جب ہم نے اللہ اکبر کہا تو یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ اب جیسے ہم نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے ناف کے نیچے، نماز شروع ہو گئی، ہر چیز ہمارے اوپر حرام ہو گئی، کلام، سلام، دعا، بات چیت، اب ہم کسی سے کچھ بات بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی بات کریں گے نماز ٹوٹ جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ تو پہلا جو فرض ہے وہ یہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی تکبیر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے کانوں کی لو تک لے کر جائیں کہ ہاتھوں کی دونوں ہتھیلیاں کعبے کی طرف ہوں، اور کانوں کی لو سے چھوتے ہوئے انگوٹھے ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں۔ یہ ہو گئی تکبیر تحریمہ۔ اس کے بعد میں قیام ہے، یعنی قیام کا مطلب سیدھا کھڑا ہونا۔ جب ہم نے تکبیر کہی اور ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں، اب ہم قرات کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ قیام ہوتا ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں اس بات کو۔ قیام فرض ہے، فرض یعنی اللہ اکبر کہہ کے سیدھا کھڑا ہونا، ثنا پڑھنا، پھر الحمد پڑھنا، پھر جو ہے سورت ملانا، پھر رکوع کی تکبیر کہنا۔ انشاءاللہ یہ نماز بھی آپ کو یاد کرائیں گے۔ تو جب ہم نے قیام کر لیا، یعنی اب ہم سیدھے کھڑے ہو گئے، اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جماعت ہو رہی ہے اور ہم آئے، ہم نے امام کو رکوع میں پایا، فوراً ہم نے کیا کہا؟ اللہ اکبر تکبیر کہی، ایسی تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑتے ہوئے رکوع کی طرف جھکتے چلے گئے۔ جب رکوع کی طرف جھکتے چلے گئے تو ہمارا قیام ہوا نہیں، اور قیام فرض ہے، یعنی سیدھا کھڑا ہونا اللہ اکبر کہہ کے فرض ہے۔ اگر وہ ادھر رکوع نکل جائے، رکعت نکل جائے، لیکن قیام فرض ہے۔ جب تک قیام نہیں ہوگا ہمارا تو ہماری نماز درست نہیں ہو سکتی۔ تو قیام فرض ہے، تکبیر تحریمہ، قیام۔ اس کے بعد میں قرات کرنا فرض ہے۔ جو ہم یہ ثنا پڑھتے ہیں، الحمد شریف پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی سورت، ان کے پڑھنے کا، ان کا ملانا ایک الگ مسئلہ ہے کہ کون سی صورت ملائیں گے، الحمد پڑھیں گے تو واجب اس میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ الگ ایک ویڈیو ہے۔ تو قرات کرنا فرض، نماز میں قیام فرض ہے، اب قرات بھی فرض ہے۔ اور قرات کیا ہے؟ یعنی قرآن کا پڑھنا۔ اب قرآن کا پڑھنا، جب ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو قرآن کا پڑھنا ایسا ہے کہ ان کو ان کے مخارج کے ساتھ میں ادا کیا جائے الفاظوں کو، اور اگر کوئی شور و غل نہ ہو تو اتنی زور سے ہم اپنی نماز پڑھیں کہ ہمارے خود کے کان سن سکیں، اور اگر کانوں تک بھی آواز نہ جا رہی ہے، بہرا پن بھی نہیں ہے، تب کانوں تک آواز نہیں جا رہی، تو پھر اس حال میں نماز نہیں ہوگی، جیسے کہ بہار شریعت میں ذکر کیا گیا ہے، نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ قرات ہے۔ قرات کرنا اتنی زور سے ہونا چاہیے کہ ہمارے خود کے کان سن سکے۔ مختصر بتلا رہا ہوں میں آپ کو، اگر آپ کو زیادہ دیکھنا ہے ڈیٹیل میں تو بہار شریعت کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ اس میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں قیام کے بعد قرات کے بعد رکوع۔ اب رکوع آ گئے ہم، تو رکوع
بہت سے لوگ ایسا ہوتا ہے بس پوروے پہنچے گھٹنے تک اور ختم نہیں، گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑنا، پیٹھ سیدھی کرنا، اور اس حال میں ہو جانا کہ کمر سیدھی ہو جائے، سر بھی سیدھا ہو جائے، دونوں ہاتھ گھٹنوں کو پکڑ لیں، انگلیاں تھوڑی تھوڑی کشادہ کر لیں، پھیلا لیں ان کو، پھر اس کو اپنے گھٹووں کو پکڑ لیں اور سبحان ربی العظیم کی تلاوت کریں۔ یہ ہے رکوع۔ اب اس کے بعد میں فرض جو ہے نماز میں کیا ہے؟ رکوع کے بعد سجدہ۔ جب ہم سجدے میں جائیں تو سجدہ کیا ہے؟ یعنی پیشانی جم جائے اس میں، سجدے میں ناک جم جائے، دونوں ہاتھ رکھ جائیں اور پاؤں کی 10 انگلیاں ٹک جائیں، وہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم ایک انگوٹھے کا ٹکنا فرض ہے۔ کسی آدمی کا، اگر آدمی کا، صرف مرد کا، عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے، اگر مرد کا انگوٹھا بھی نہ ٹکا اور ایسی نماز پڑھ لی، یعنی سجدے کی حالت میں اٹھا رہا، تو نماز نہیں ہوگی۔ ایک انگوٹھے کا ٹکنا لازمی یعنی فرض ہے۔ ہاں، 7 ہڈیوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، تو یہ ہمارا انگوٹھا بھی ٹکنا لازمی ہے، جیسے کہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا ہے اور بہار شریعت میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ ہماری تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ یاد کر لینا 5 ہو گئے۔ قاعدہ آخیرہ یعنی آخر میں بیٹھنے کے بعد میں 2 رکعت ہے تو 2 کے آخر میں 4 ہے تو 4 کے آخر میں بیٹھ کر ہم التحیات پڑھتے ہیں، تو التحیات پوری عبدہ و رسولہ تک پڑھنا یہ فرض ہے۔ ہاں، وہاں تک پڑھنا، اتنی دیر بیٹھنا یہ فرض ہے کہ ہم التحیات پوری پڑھ سکتے ہیں، اتنی دیر یہاں پر بیٹھیں گے۔ اور اس کے بعد میں جب ہم نے ورسولہ تک پڑھ لیا تو یہ فرض ہے، آگے درود شریف پڑھیں گے، وہ کیا ہے انشاءاللہ وہ آگے بتائیں گے۔ اس کے بعد میں خروج بسنہ یعنی نماز سے نکل جانا۔ تو نماز سے کیسے نکلیں گے؟ جب ہم التحیات پڑھ لیں گے، درود شریف پڑھ لیں گے، اس کے بعد میں دعا پڑھ لیں گے، دعا پڑھ کے پھر سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے کے بعد ہم نماز سے نکل جائیں گے۔ جب نماز سے باہر ہو گئے اب ہم دعا مانگ سکتے ہیں، نماز ہماری مکمل ہو گئی۔ تو یہ 7 چیزیں نماز میں فرض ہیں، یہ بندے کو زبانی یاد ہونا چاہیے۔ اگر زبانی یاد نہیں ہے تو پھر ہمیں پتہ کیا چلے گا کیا چھوٹ گیا ہمارا نماز میں اور کیا رہ گیا، ہم نے کیا ادا کر دیا۔ اس لیے جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا ہم کیا ادا کر چکے، کیا رہ گیا، کس میں غلطی ہو گئی، ان 7 میں سے اگر کوئی چیز بندے کی رہ گئی تو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ اس جانکاری کے لیے کہ ہمیں دوبارہ پڑھنا پڑے گی، یہ علم ہونا چاہیے، اتنی جانکاری ہونا چاہیے، یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میرے بھائیو خود بھی یاد کرو، دوسروں کو یاد کراؤ۔ یہ نماز ہی ہمیں جنت کی طرف لے کر جائے گی۔ جس کی نماز بہتر ہوگی اللہ اس کا ثواب دنیا میں بھی دے گا، اجر عظیم آخرت میں بھی عطا فرمائے گا، اور جس نے نماز صحیح طریقے سے پڑھی اسی کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی۔ وگرنہ آپ نے سنا ہے کہ کچھ نمازیں ایسی بھی ہوں گی کل میدان محشر میں ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ایسے سجدوں سے ہمیں دور فرمائے، ہمیں ایسے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔